اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ میں آج آپ کے سامنے عمل داؤد بیان کروں گا جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی اور ان کے بے شمار فوائد ہیں۔ جو شخص بھی چاہتا ہے خود کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ کرے، شیاطین کے شر سے، انسانوں کے شر سے خود کو بچانا چاہتا ہے تو وہ ان اعمال کو انجام دے۔ خصوصاً حاجات کی برآوری کے لیے یہ بہترین عمل ہے، اور اپنی پریشانیاں غم دور کرنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے جو 15 رجب المرجب کے دن کے ساتھ خاص ہے، اور زوال کے وقت آپ نے اس عمل کو انجام دینا ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جو شخص بھی یہ عمل داؤد بجا لانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 13، 14 اور 15 رجب المرجب کے دن کے روزے رکھے، اور جیسے 15 رجب المرجب کے زوال کا وقت ہو تو اس وقت وہ شخص غسل کرے، اور غسل کرنے کے فوراً بعد وہ اپنی نماز ظہر اور نماز عصر بجا لائے۔ اس کے لیے یہ شخص کو چاہیے کہ وہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں پر اسے خلوت میسر ہو، یعنی کسی کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچے، وہ خدا کے ساتھ راز و نیاز کر سکے، یعنی وہ اپنی نماز ظہر اور عصر بھی اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھے، اور جیسے وہ اپنی نماز ظہر اور عصر مکمل کرے تو وہ جیسے روبہ قبلہ بیٹھا ہے اس نے نماز مکمل کی اسی حالت میں بیٹھے، اور وہ ان صورتوں کی تلاوت کرے جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سورہ الحمد کی 100 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص کی بھی 100 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی کی 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد جو میں صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان کو ایک ایک مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے، میں نمبر اس لیے بتا رہا ہوں ساتھ میں تاکہ جو میرے بہن بھائی روزانہ تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے، لیکن جو روزانہ تلاوت نہیں کرتے تو ان کو صورتیں ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو تاکہ ان کا ٹائم میں بچا سکوں۔ سورہ انعام جو قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، یہ قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے، اور اس کے بعد سورہ لقمان کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، یہ قرآن مجید کا 31واں سورہ ہے، اور اس کے بعد سورہ یاسین یہ قرآن مجید کا 36واں سورہ ہے۔ سورہ یاسین کے بعد آپ نے سورہ صافات کی تلاوت کرنی ہے، یہ 37واں سورہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ حامیم سجدہ یہ 41واں سورہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے حامیم عین سین قاف یہ سورہ شعراء بھی کہلاتا ہے، یہ قرآن مجید کا 42واں سورہ ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے حامیم دخان یہ 44واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد الفتح یہ قرآن مجید کا 48واں سورہ ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد سورہ واقعہ یہ قرآن مجید کا 56 نمبر سورہ ہے، اور اس کے بعد سورہ ملک یہ قرآن مجید کا 67 نمبر سورہ ہے 67۔ اس کے بعد سورہ نون جس کا نام سورہ قلم بھی ہے، اس کی آپ نے یہ قرآن مجید کا 68 نمبر سورہ ہے، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد سورہ انشقاق یہ قرآن مجید کا 84 نمبر سورہ ہے 84، اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد جو قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے سورے ہیں 84 کے بعد یعنی 85 86 سے لے کر ٹوٹل قرآن مجید کے 114 سورے ہیں، تو باقی جو 30 سورے ہیں 84 سے آگے کے ان کی بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور جب آپ ان سوروں کی تلاوت کر کے فارغ ہوں گے تو جیسے ہی قبلہ رخ بیٹھے ہیں آپ نے اسی طرح بیٹھے رہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس دعا کو پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ چے جائے ایک مکھی کے پر کے برابر ہی آنسو کیوں نہ نکلیں، کیونکہ یہ قبولیت دعا کی علامت ہیں یہ آنسو۔ تو لہٰذا اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو انجام دینا ہے، اور اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ دعا میں آپ کی آسانی کے لیے کمنٹ میں بھی لکھ دوں گا، وہاں سے بھی آپ اس دعا کو اٹھا سکتے ہیں۔ میں یہاں پر اختصار کے ساتھ بس ابتدائی 1-2 لائنیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم، الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، ذو الجلال والاکرام، الرحمن الرحیم، الحلیم الکریم، الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، البصیر الخبیر۔ یہ دعا
یہاں سے شروع ہے اور آخر تک آپ نے اس دعا کی تلاوت کرنی ہے، اور آپ کی جو حاجات ہیں آپ نے دعا کرنی ہے، پروردگار آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا، خصوصاً آپ کی جو حاجات ہیں پروردگار قبول فرمائے گا۔ اور میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، پروردگار آپ کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور خصوصاً میرے جو بہن بھائی بے اولاد ہیں، پروردگار ان ایام کے صدقے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔